بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 130 کا آخر، اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 181 یا 181، میرے خیال میں 81 ہوتا ہے، دیکھ لینا لغت میں۔ ومن باع دارا وکفل رجل عنہ بدرک فہو تسلیم۔ ایک آدمی نے گھر بیچا اور ایک دوسرا آدمی بیچنے والے کی طرف سے کفیل بن گیا، درک کا کفیل بدرک بنا تو یہ تسلیم ہوگا، یعنی یہ مان لینا ہوگا۔ کس بات کو مان لینا ہوگا؟ میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ میں نے گھر بیچا کاشف کو، حذیفہ میری طرف سے کفیل بن گیا، اس کے لیے کاشف کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم گھر خرید لو۔ آپ کو کفالہ بدرک یاد ہوگا۔ کفالہ بدرک یہ ہوتا ہے کہ اگر مبیع مستحق نکلئی تو میں ثمن کا ضامن ہوں، یہ کفالہ بدرک ہوتا ہے۔ میں نے اس کو گھر بیچا کاشف کو، حذیفہ نے کہا کاشف کو کہ میں عبد القادر کی طرف سے ضامن بنتا ہوں اس بات کا کہ اگر کل یہ مبیع مستحق نکل آئی تو اس کا جو ثمن آپ عبد القادر کو دے چکے ہیں، کل دوسرا آدمی آ جائے گا، وہ کہے گا گھر تو میرا ہے، تو باہر نکل یہاں سے، تو گھر تو وہ اپنا دعویٰ ثابت کر کے لے لے گا، چونکہ مالک جو وہ ہے، تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ میرے پیسے کہاں گئے جو میں نے دیے تھے۔ تو یہ کہتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر مبیع مستحق نکلے پیسے مجھ سے لے لینا۔ سمجھ اس بات کو؟ یہ اس کا اس طرح ضامن بننا، فہو تسلیم، یہ اس کی طرف سے تسلیم ہے، مان لینا ہے، اس بات کو مان لینا ہے کہ یہ گھر واقعی عبد القادر کی ملک میں ہے۔ کیونکہ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ میری ملک میں نہیں ہے تو کبھی ضامن نہ بنتا۔ یہ جو اتنی زیادہ گارنٹی لے رہا ہے کہ کل اس گھر کا کوئی استحقاق نکلا ہے تو میں پیسوں کا ضامن ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی مجھے پورا یقین ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس کی کہ یہ گھر عبد القادر بیچنے والے کی ملک میں ہے، تو یہ اس کی طرف سے تسلیم اور تصدیق ہے کہ یہ گھر بائی کی ملک میں ہے۔ حاشیہ دیکھو نیچے، تسلیم کے اوپر حاشیہ، فہو تسلیم ای تصدیق من الکفیل بان الدار ملک البائع۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا تسلیم کا؟ یہیں آگے حاشیے میں، فلو ادعى الدار بعد ذلك لنفسه على المشتری لا يسمع دعواه۔ یہ کر لینے، ہم نے اس لیے کہا کہ یہ تسلیم ہے، تسلیم کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کفیل بننے کے بعد کل مشتری کے سر خود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر تو میرا ہے، تو اس کا دعوی قاضی نہیں سنے گا، اس لیے کہ کل جب اس نے کفیل بدرک ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو کفالہ قبول کرایا تھا تو یہ خود مان چکا ہے کہ گھر عبد القادر کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، اسی کی ملک ہے، اب کیسے کہہ رہا ہے میرا گھر ہے، لہذا قاضی اس کا دعویٰ نہیں سنے گا۔ یہ مطلب ہے تسلیم کا۔ اچھا، لأن الکفالۃ لو کانت مشروطۃ فی البیع فتمامہ بقبولہ ثم بالدعوی یسعی فی نقض ما تم من جہتہ۔ اس کا دعویٰ کیوں نہیں سنیں گے ہم؟ کیوں اس کا دعویٰ مردود ہے؟ اس لیے کہ کیونکہ کفالہ اگر بیع میں مشروط ہو، جب میں گھر کاشف کو بیچنے لگا، میں نے اس میں یہ شرط لگائی کہ میں نے کہا حذیفہ تو اگر اس میں کفیل بنے نہ، اگر میں نے گھر اس کو بیچا اور اس بیع کے اندر کفالت کی شرط لگائی گئی کہ کوئی، چاہے اس نے کفیل ہونے کی شرط لگا دی کاشف نے، بھئی اس کا کوئی کفیل بنے، کل گھر کی ذمہ داری لے، اور کفالت بیع کے اندر پائی گئی، بیع کے اندر کفالت مشروط ہوگی، فتمامہ بقبولہ، تو اس بیع کی تمامیت اس کفیل کے قبول کرنے کی وجہ سے ہو گئی۔ جب عقد بیع کے اندر ہی شرط لگائی جا رہی ہے کہ بھئی یہاں کفالہ ہونا ضروری ہے اور کفالے کے بعد عقد تام ہو رہا ہے، تو اس سے تو صاف پتہ چل گیا کہ بیع کی تمامیت اس کفیل کے قبول کرنے کی وجہ سے ہوگی، یعنی کفیل قبول کرے گا اس کفالت کو۔ جب کفیل نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کفیل نے تسلیم کر لیا کہ گھر عبد القادر کا ہے، بیچنے والے کا۔ لیکن چونکہ اس کی کفالت کو ہم نے داخل بیع ڈال دیا، بیع کے اندر مشروط ہوگی نا کفالت، تو اسی کی وجہ سے بیع تام ہوئی ہے، اس کے کفیل بننے کی وجہ سے، چونکہ شرط درمیان میں آ گئی تھی کہ کوئی کفیل بنے، وہ کفیل بنا تو بیع تام ہوئی، تو اس کفیل کی وجہ سے بیع تام ہوئی تھی۔ اگر یہ کفیل نہ بنتا بیع تام نہیں ہونی تھی، کیونکہ شرط لگائی ہوئی تھی کفیل کی۔ ثم بالدعوی، پھر اس کے بعد دعوے کے ذریعے سے یہ کفیل، کون سا دعویٰ؟ یہ بعد میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس گھر کا مالک تو میں ہوں،
اس دعوے کے ذریعے سے یسعی الکفیل فی نقض ما تم من جہتی، اس چیز کو توڑنے میں کوشش کر رہا ہے جو چیز اسی کی طرف سے تام ہوئی ہے، اسی نے تو درمیان میں کفالت لی تھی اور اسی کی بنیاد پر تو بیع تام ہوئی تھی چونکہ شرط تھی کفالت، لہذا اس کی طرف سے ہی جو چیز تام ہوئی ہے اسی کو توڑنے میں لگ رہا ہے، فلا یجوز، یہ جائز بھی نہیں ہے اور اس میں اس کا دعویٰ بھی نہیں سنیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيهِ، اگر اس بیع کے اندر یہ کفالت مشروط نہ ہو، بیع تو ہو گئی مطلق، میں نے گھر بیچ دیا، کاشف نے گھر لے لیا، درمیان میں کوئی کفالت کی شرط نہیں لگے گی، کفیل کون بنے گا، ضامن کون ہوگا اس کا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب حذیفہ آ کر کہتا ہے مشتری کاشف کو کہ میں آپ کا کفیل بالدرک ہوں، گھر مستحق نکلا ہے، میں پیسے دوں گا۔ اس صورت میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ تسلیم بالدرک ہے، یہ تسلیم اور تصدیق ہے کفیل کی طرف سے بیع کا۔ ان لم تکن مشروطۃ فیہ، اگر یہ کفالہ مشروط نہ ہو فیہ اس بیع میں، فالمراد بہذہ الکفالۃ احکام، لفظ احکام نہیں ہے، احکام البیع و ترغیب المشتری فی ھذا البیع، تو پھر اس کفالہ سے مقصود یہ ہوگا کہ یہ کفیل حذیفہ بیع کو پختہ کرنا چاہتا ہے اور مشتری کو اس بیع میں رغبت دلانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو تسلی رکھ، یعنی بیع کو توڑنا، میں ضامن ہوں، تو بیع پختہ کر دی نا اس نے، وہ بعد میں بیع توڑتا نہیں، کہتا کوئی نہیں میں مطمئن ہوں، اور مشتری کو اس بیع میں رغبت ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح میں نے سودا کیا ہے۔ اذ لا يرغب فیہ دون الکفالۃ، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے، اذ لا يرغب، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کفالے کے بغیر اس میں رغبت نہ رکھ رہا ہو، تو کفالے کی وجہ سے اس کی رغبت بھی تام ہوگی اور بیع بھی پختہ ہوگی۔ فنزل منزلۃ الاقرار بملک البائع، فنزل، نزل کا فعل ہوگا عقد کفالہ، اب اس عقد کفالہ کو قائم مقام قرار دیا جائے گا اس بات کے کہ یہ کفیل ملک بیع کا اقرار کر رہا ہے، یعنی اس کا کفیل بننا بمنزلہ اقرار کرنا ہے، سمجھ گئے؟ فنزل منزلۃ الاقرار، اس کا کفیل بننا بمنزلہ اقرار کرنا ہے ملک بیع کا، اور جب بمنزلہ اقرار کے ہے، وبعد الاقرار لا یسمع الدعویٰ، اقرار کے بعد بھی دعویٰ نہیں سنا جاتا، چاہے یہ کفالت مشروط ہو کر عقد کا اندر جز بنے تو بھی اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اور اگر چاہے مشروط نہ ہو عقد بیع کے اندر بعد میں کفیل بنے پھر بھی اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔ قال ولو شہد وختم ولم یکفل لم یکن تسلیما وہو علی دعواہ، اگر کسی گواہ نے کسی گھر کے بکنے پر گواہی دے دی اور گواہی دینے کے بعد نیچے مہر بھی لگا دی، ولم یکفل، لیکن وہ کفیل نہیں بنا، اس نے یہ نہیں کہا میں کفیل ہوں، کہا گواہ ہوں، گھر میں بیچ رہا تھا، کاغذ تیار ہو رہے تھے، حذیفہ کو ہم نے گواہ بنا لیا، اس نے گواہی دے دی، کس بات پر کہ گھر عبد القادر نے بیچا ہے کاشف کو، اور گواہی دے کر نیچے مہر بھی لگا دی، لم یکن تسلیما، یہ اس کی طرف سے اس بات کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا کہ یہ گھر واقعی عبد القادر کی ملک میں ہے، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ، یہ گواہ اب بھی اپنے دعویٰ پر قائم ہوگا، چنانچہ اب اگر یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ یہ گھر میرا ہے تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا۔ یہ جو کہنا شاہدہ و ختم، 10 گواہی دی اور مہر لگئی، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ان کے زمانے سے متعلقہ تھا کہ اس زمانے میں جب گواہ بنتے تھے تو گواہ نیچے مہر بھی لگاتا تھا اپنے دستخط کے نیچے، ہمارے زمانے میں صرف وہ گواہی دیتا ہے اور نیچے مہر نہیں لگاتا، وہاں وہ گواہ بنتا تھا اور پھر مہر لگاتا تھا، یعنی گویا کہ دستخط اور مہر، ہمارے زمانے میں صرف دستخط ہوتے ہیں، ہر آدمی کی مہر تو ہوتی نہیں، لہذا صرف گواہ بن گیا تو بھی یہی حکم ہوگا جو اب ہے۔ اس صورت میں اپنے دعوے پر قائم ہوگا، نیچے لکھا ہوا یقبل شہادتہ، اور اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا دیکھیں، لأن الشہادۃ لا تکون مشروطۃ فی البیع، ایک بات تو یہ ہے، پیچھے ہم نے 2 باتیں کہی تھیں، ہم نے کہا یا تو کفالت مشروط ہوگی یا کفالہ بمنزلہ اقرار کے ہوگا، تو چونکہ کفالت مشروط ہے یا بمنزلہ اقرار کے ہے اس لیے اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اور یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس کی شہادت نہ مشروط ہے نہ بمنزلہ اقرار ہے، لہذا اس کا دعویٰ سنا جائے گا، یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ شہادت بیع میں مشروط نہیں ہے، بیع کے اندر شہادت مشروط بھی نہیں ہوتی، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف رغبت بھی نہیں کرتے کہ جب سودا ہو رہا ہو تو گواہ بنوائے جائیں، اور البتہ کفالت کی
رواج ہے، یہ مناسب ہے، کفالت بے کے مناسب ہے، گواہ مناسب ملائم کا لفظ کی تشریح کروں، لعدم الملائمتی نیچے لکھا ہو نا، لعدم الملائمتی، کیونکہ آدمی خریدتے ہوئے ضامن بنواتا ہے کہ یار کل کوئی مسئلہ بنا ضامن کون ہوگا، گاڑی میں لے رہا ہوں کل یہ گاڑی کے کاغذات نقلی نکلے، زمین میں لے رہا ہوں کل یہ زمین کسی اور کی نکلے، اس میں لوگ ضامن بنواتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز خرید رہا جی پہلے گواہ ڈھونڈ کر لو۔ خریداری تو دن میں لاکھوں دفعہ ہوتی ہے، ہر وقت خریداری تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہر وقت بک رہا ہے، خریدی جا رہی ہے، بک رہا ہے، خریدی جا رہی ہے، تو اس میں گواہ نہیں ہوتے منہ تو اس لیے جو گواہی ہے وہ بیع میں مشروط نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ولا ہی اقرار بالملک، دوسرا یہ گواہی اقرار بالملک بھی نہیں ہوتی۔ اوپر کفالہ میں 2 باتیں بنائی تھی نا، تو نہ یہ مشروط ہے اور نہ ہی اقرار ہے۔ یہ اقرار بالملک کیوں نہیں ہے؟ لأن اس عدم اقرار بالملک کی دلیل ہے کہ یہ اقرار بالملک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں عبدالقادر یہ گھر بیچ رہا ہے، اس کو تو گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اقرار بالملک نہیں ہے، اس لیے کہ لأن البیع مرۃ یوجد من المالک وتارۃ من غیر المالک، کیونکہ بیع تو کبھی خود مالک کی طرف سے پائی جا رہی ہوتی ہے، مالک بیچ رہا ہوتا ہے، اور کبھی غیر مالک کی طرف سے پائی جا رہی ہو۔ غیر مالک جیسے اس کا وکیل، فضولی، اس نے تو اتنی گواہی دی کہ فلاں نے گھر بیچا فلاں کو، میں اس کا گواہ ہوں، لیکن اس گواہی دینے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ جو بیچ رہا ہے وہ مالک ہے۔ بعض دفعہ مالک نہیں بیچ رہا ہوتا، فضولی بیچ رہا ہوتا فضولی کو تو ملک بھی حاصل نہیں ہوتی، وکالت بھی حاصل نہیں ہوتی، تو اس نے تو صرف اپنے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس آدمی نے اس کو چیز بیچی ہے۔ وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَ، لَعَلَّهُ کا فعل وہی گواہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گواہ نے کتب الشہادۃ یہ گواہی لکھی ہو، لیحفظ الحادثۃ تاکہ وہ اس واقعے کو یاد رکھے۔ شاید اس نے یہ گواہی اس لیے لکھی ہو، یعنی گواہ کر کے اپنے دست کر دیے، یا اس نے خود بھی چاہے گواہی لکھ کر رکھ لی۔ ان گواہی لکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس واقعے کو یاد رکھنا چاہتا ہے، بھی کل اگر کوئی بات ہو مجھ سے پوچھا جائے کہ تم گواہ تھے اس کے، تو وہ کہتا کہ مجھے یاد رہے کہ ہاں میں گواہ تھا، تو وہ اپنے یاد رکھنے کے لیے گواہی کو طور پر دستخط کر رہا ہے یا تحریر کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ بخلاف ما تقدم من زمان درک لأنہ اقرار بملک البیع، برخلاف پچھلے مسئلے کے زمان درک کا، چونکہ زمان درک کا کو اقرار بملک البیع ہم نے قرار دیا تھا، اور یہ اقرار بملک البیع نہیں بن سکتا۔ قالو، مشائخ نے کہا اذا کتب فی السک، یہ والا لفظ لکھا گیا، باع وہو یملکہ، جو دستاویز ہے، سک دستاویز، وہ کاغذات، ڈاکومنٹس، وہ جو دستاویز ہے، جب اس میں دستاویز میں یہ جملہ لکھا گیا ہو جس کے نیچے اس نے بطور گواہ کے دستخط کرنے ہیں، اگر اوپر یہ لکھا ہوا ہے باع وہو یملکہ، عبدالقادر نے کاشف کو گھر بیچا اس حال میں کہ عبدالقادر اس گھر کا مالک تھا، نیچے گواہ نے اپنے دستخط کی اور مہر لگائی، او یا اس دستاویز میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، او کے بعد پھر باع کا لفظ دوبارہ نکالیں گے، او باع بیعا باتا نافذا، یا جو یہ جملہ اوپر تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ عبدالقادر نے اس کو ایسی بیع بیچی ہے جو بیع بالکل نافذ ہے اور بیع تام ہے، بیع تام ہے اور بیع نافذ ہے، چونکہ جو فضولی کی بیع ہوتی نا وہ تام اور نافذ نہیں ہوتی، یہ ایسے لفظ لکھے گئے تھے کہ بیع تام ہے، بیع نافذ ہے، پختہ ہے، قطعی بیع ہے، اس میں آپ کوئی اور رولا نہیں رہا کہ بعد میں بیع نہیں ہو سکے گی جیسے فضولی کی بیع ہوتی ہے۔ اگر اوپر تحریر یہ لکھی ہوئی تھی وَهُوَ كَتَبَ، وَهُوَ کا شاہد، اور شاہد نے وہاں نیچے یہ لکھا شہید بذالک، یعنی اس نے یہ لکھا کہ اشہد بذالک، یہ تو انہوں نے ویسے کہا نا کہ اس نے نیچے لکھا کہ وہ اس کا گواہ ہے، تو لیکن وہ خود کیا لکھے گا؟ اشہد بذالک، اوپر یہ تحریر تھی، نیچے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا گواہ بنتا ہوں، نیچے یہ لکھا ہے، اب فَهُوَ تسلیم، اب یہ اس کی طرف سے تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ عبارتیں اوپر واضح ہیں نا ملکیت کی۔ چنانچہ فلا یصح دعواہ بعد ذلک، اس کے بعد اس کا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا کہ اس گھر کا تو میں مالک ہوں، الا اذا کتب الشہادۃ علی اقرار المتعاقدین، مگر یہ کہ یہ گواہ متعاقدین کے اقرار پر گواہی لکھ دے، یہ یوں لکھے نیچے، یہ اقرار کرے کہ بیع اس مکان کا مالک ہے، اذا کتب الشہادۃ علی اقرار المتعاقدین، پھر اس صورت میں یہ تسلیم نہیں ہوگا، مگر یہ کہ یہ گواہی لکھے اس بات کے اوپر کہ متعاقدین کے اقرار پر گواہی لکھے، یعنی یہ اقرار کہ بیع اس مکان کا مالک ہے، صرف وہ اقرار کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ سپرد کرنا شمار نہیں ہوگا، یعنی سپرد کرنا نہیں، تسلیم شمار نہیں ہوگا۔
فصل فی الزمان، زمان کے بارے میں فصل، پیچھے کیا چل رہا تھا؟ فصل فی باب کفالہ تھا نا، فصل فی زمان ڈالا ہے، حالانکہ زمان کا مطلب یہ ہے کہ ضامن بننا، کہ جی آپ یہ کام کر دیں اس کا میں ضامن ہوں، تو کفیل کا بھی تو یہ مطلب ہوتا ہے ضامن بننا۔ تو جب یہ زمان کا مطلب بھی ضامن بننا ہے اور کفیل کا معنی بھی ضامن بننا تھا، تو فصل فی زمان کے تحت کچھ الگ مسائل الگ فصل کے تحت کیوں کر دیے گئے؟ ان کو نہیں مسائل کے ساتھ چلنے دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے بین السور الزمان هو الکفالۃ، زمان ٹھیک ہے کفالت کو کہتے ہیں، لیکن لما كانت هذه المسائل مسائل الجامع الصغیر، مگر چونکہ یہ مسائل جامع صغیر کے مسائل تھے، الگ سے کتاب سے لیے گئے، وذکرت فیها بلفظ الزمان، اور جامع صغیر میں یہ الفاظ کفالت کفالہ کے مادے کے بجائے زمان کے مادے سے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے مصنف نے اس کو الگ سے تشریح ان کی کرنا شروع کر دی۔ تو دو وجہ سے، ایک تو چونکہ جامع صغیر کے مسائل ہیں ایک الگ کتاب سے لے لیے گئے، اور دوسرا ان مسائل کے اندر لفظ زمان تھا، تو چنانچہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو فصل کا عنوان دے کر بالکل الگ کر دیں، ورنہ زمان اور کفالت ایک چیز ہے۔ قال امام محمد فرماتے ہیں ومن باع لرجل ثوبا، اس کا ترجمہ سمجھنا، ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے لیے اس کا کپڑا بطور وکیل کے بیچا۔ من باع لرجل ثوبا، ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے لیے اسی کا کپڑا خود وکیل بن کر بیچا۔ حذیفہ نے میرا کپڑا میرے لیے بطور وکیل بن کر کاشف کو بیچا، یہ مطلب ہے من باع لرجل ثوبا، نیچے لکھو لاجل رجل، یعنی کسی آدمی کے لیے، یہ نہیں کسی آدمی کو۔ اچھا، وضامن له الثمن، میرا وکیل بن کر میرا کپڑا میرے لیے کاشف کو خریدا، کاشف کو بیچا، وضامن له الثمن، اور اس آدمی کے لیے یعنی میرے لیے وہ ثمن کا ضامن بھی ساتھ ہو گیا۔ بیچنے کے بعد کہتا ہے جی میں ثمن کا ضامن ہوں، اگر اس آدمی نے ثمن نہ دی کاشف نے تو میں آپ کو دوں گا، یعنی وہ باوقت یا بیک وقت وکیل بھی ہے اور ضامن بھی ہے۔ میرا وکیل ہے بیچنے والا ہے، اور ضامن ہے میرے لیے ضمانت بھی لینے والا ہے کہ میں پیسوں کا ضامن ہوں۔ او مضارب ضمن ثمن متاع رب المال، او مضارب یعنی مضارب نے کسی آدمی کا کپڑا یعنی رب المال کا کپڑا بیچا، رب المال کا کپڑا بیچا، اور بعد میں ضامن ہو گیا رب المال کے آگے کہ اگر اس سامان کی قیمت نہ ملی تو میں ضامن ہوں، میں رب المال ہوں۔ حذیفہ میرا مضارب ہے کہ جو سامان تھا تو اس سامان میں سے اس نے کوئی چیز بیچی، چیز بیچنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اگر اس کے پیسے نہ ملے آگے سے تو میں ضامن ہوں، تو مضارب بھی ہے یہ میرا اور یہی میرا کفیل بھی ہے۔ تو مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کفیل بھی بن رہا ہے اور وکیل بھی بن رہا ہے، ساتھ ہی ضامن بھی بن رہا ہے، مضارب بھی بن رہا ہے، ساتھ ہی ضامن بھی بن رہا ہے۔ فالضمان باطل، وکیل اور مضارب کی طرف سے یہ ضمان باطل ہے، یعنی اس پر ہم ضمان نہیں ڈالیں گے۔ لأن الکفالۃ التزام المطالبۃ وہی الیہما فیصیر کل واحد منہما ضامنا لنفسہ وہو لا یجوز۔ دلیل اس کی کہ ضمان کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ جو کفالہ ہے، کفالہ مطالبہ کو مستلزم کرنے کا نام ہے، اور مطالبہ کا حق انہی دونوں کو ہے۔ دوبارہ ترجمہ، کیونکہ کفالہ مطالبہ کو مستلزم کرنے کا نام ہے۔ کفالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنے اوپر مطالبے کا التزام کر رہا ہوتا ہے۔ کفیل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ تم مجھ سے مطالبہ کر لیا کرو، یہ کفیل کہتا ہے نا۔ تو جب حذیفہ جو میرا وکیل تھا اور میری طرف سے بیچ بھی رہا تھا، وکیل بھی تھا اور آگے کفیل بھی بن رہا ہے، تو کفالہ کا مطلب یہ ہے، وکیل بھی ہے کفیل بھی ہے، کفالہ کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں، وَهِيَ إِلَيْهِمَا، اور مطالبہ کا حق انہی دونوں کو حاصل ہے۔ دونوں سے مراد وکیل اور مضارب۔ دیکھیں یہ جو میرا کپڑا بیچا ہے حذیفہ نے کاشف کو، تو اس کے بعد حذیفہ نے کپڑا بیچنے کے بعد کفالت بھی قبول کر لی۔ کفالت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حذیفہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے عبدالقادر اس کا مطالبہ تم مجھ سے کر سکتے ہو، اس کی ثمن کا۔ وَهِيَ إِلَيْهِمَا، حالانکہ یہ مطالبہ ویسے ہی ان دونوں کو حق حاصل، مطالبے کا حق انہی دونوں کو حاصل ہے۔ کیسے؟ یہ جب میرا کپڑا بیچ کر آیا ہے، اس سے پیسوں کا مطالبہ کون کرے گا؟ وکیل کرے گا، کیونکہ وکیل وہ میرا نائب ہے،
اور حقوق اسی کی طرف راجع ہوتے ہیں، یہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرے گا، ویسے ہی تو اس کو پیسوں کے مطالبے کا حق اسی کو حاصل تھا۔ اب آگے دیکھیں، فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، اور لہٰذا ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی مضارب اور وکیل میں سے ہر ایک اپنی ذات کے لیے ضامن ہو جائے گا، اپنی ذات کے لیے ضامن ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 5 دیکھو، حاشیہ نمبر 5 نہ دیکھو، یہ تھوڑی سی باریک بات ہوگی، میں آپ کو اس پر اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے لیے ضامن ہو گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ وکیل اس عقد میں کفیل نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر یہ وکیل نہ ہوتا بلکہ اس معاملہ کے اندر رجل اجنبی ہوتا تو پھر یہ کفیل بن سکتا تھا، کیونکہ پھر یہ صرف مطالب ہوتا۔ اگر رجل اجنبی ہوتا پھر یہ صرف مطالب ہوتا۔ مطالب کیسے ہوتا؟ جب یہ کفیل بنتا تو میں مطالب ہوتا اور یہ مطالب ہوتا۔ جب یہ رجل اجنبی ہوتا، میں نے اس کو کپڑا بیچا، درمیان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، یہ بعد میں کفیل بن گیا۔ جب یہ کفیل بن گیا ہے تو یہ مطالب ہے، میں مطالب ہوں، تو یعنی اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس صورت میں یہ مکفول لہو کی طرف سے مطالب ہے، اور مطالب یہ مکفول لہو کی طرف سے مطالب ہونے کے ساتھ ساتھ مطالب بھی ہے، اس لیے کہ میری طرف سے یہ مطالب ہے کہ میں اس سے مطالبہ کروں گا، اور بایک وقت اسی عقد میں یہ مطالب بھی ہے کاشف سے، سمجھ رہے؟ یہ مطالب بھی ہے، مطالب بھی ہے، اسی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہی آگے سے مطالبہ کرنے والا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی عقد میں مطالب اور مطالب دونوں نہیں ہو سکتا، یا وہ مطالب ہوتا ہے یا مطالب ہوتا ہے۔ اس لیے فتح القدیر میں ضامن لنفسی کے آگے لکھا ہے فَيَصِيرُ مُطَالَبًا مُطَالِبًا، لہذا یہ بیک وقت مطالب بھی بنے گا اور مطالب بھی بنے گا۔ اور مطالب اس لیے بنے گا کہ چونکہ عاقد یہی ہے، سودا بیچا اسی نے ہے، جب بیچا اس نے تو آگے مطالبہ بھی یہی کرے گا کاشف سے کہ مجھے پیسے دو اس کے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی عقد میں ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں بنا کرتا، چونکہ فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، ان دونوں میں سے ہر ایک شخص اپنی ذات کے لیے ضامن ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے ضامن اس طریقے سے بن رہا ہے کہ یہ جب میں نے اسے کہا کہ تو کفیل ہے تو اس نے پھر ضمانت بھی لی ہوئی ہے۔ ضمانت کس لیے لی؟ اس نے آگے کاشف سے پیسے لینے ہیں نا، تو گویا کہ اپنے لیے ضمان دے رہا ہے کہ جو میں نے اسے پیسے لینے ہیں میں اس کا کفیل بنتا ہوں، تو اپنی ذات کے لیے کوئی ضامن نہیں ہوا کرتا، پیسے دینے ہوتے کسی اور نے۔ جب یہ میرا وکیل ہے تو پیسوں کا مطالبہ یہی کر کے لائے گا نا، اور میں اسے پیسے مانگوں گا نا، تو گویا کہ اس کے ذمہ ہے پیسے دے، اور یہ کفیل بھی تو اپنے لیے گویا بن رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دوں گا، تو ویسے بھی اس نے پیسے اپنے لیے دینے تھے، تو اپنے لیے ضامن بن رہا ہے نا۔ تو اپنے لیے کوئی انسان ضامن نہیں ہوا کرتا، ضامن تو دوسرے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میں اس کا موکل تھا، میں نے اس کو چیز کہی کہ بیچ کر لو، جب یہ بیچنے گیا ہے تو حقوق اسی کی طرف راجع ہوں گے نا، جب حقوق اسی کی طرف راجع ہوں گے تو گویا کہ اس کے ذمہ ہے کہ یہ چیز بیچنے کے بعد اس کے پیسے مجھے دے۔ اور یہ پھر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کفیل بننے کا مطلب یہ ہے حذیفہ کہ میں پیسے دوں گا اگر پیسے نہ ملے، تو یہ کس کے لیے ضمان لے رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے ضمان لے رہا ہے۔ پیسے بھی تو ویسے بھی تو اس نے پیسے اسے نہیں دینے تھے، تو یہ انسان اپنے لیے ضامن بن رہا ہو تو کوئی آدمی اپنے لیے ضامن نہیں ہوا کرتا، ضامن دوسرے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت میں بیک وقت یہ مطالب بھی ہوگا، مطالب بھی ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ آگے وَلِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي أَيْدِيهِمَا، یہ دوسری دلیل شروع ہو رہی ہے کہ ضمان باطل ہے، ہم ان سے ضمان نہیں لیں گے، اس لیے کہ مال ان دونوں کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ دونوں سے مراد وہی وکیل اور مضارب، تو میں تصریح صرف وکیل کی کر رہا ہوں، مضارب کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مال ان دونوں کے ہاتھوں میں امانت ہوتا ہے، یا پڑھ چکے ہیں کہ وکیل کے ہاتھ میں موکل کا مال ضمانت ہے، لہذا اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو گیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ مضارب کے ہاتھ میں رب المال کا مال یہ امانت ہوتا ہے، چنانچہ اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ تو مال ان دونوں کے ہاتھ میں امانت ہے، وَالضَّمَانُ تَغْیِیرٌ لِحُکْمِ الشَّرْعِ، اور ضامن بننا تو شریعت کے حکم کو بدل دینا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مال ان کے ہاتھوں میں امانت ہے، اور یہ اب یہ کہہ کر میں ضامن ہو رہا ہوں اس امانت والے مال کو ضمان میں بدل رہا ہے۔ شریعت کا حکم ہے امانت ہے، اور یہ ضامن بن کر شریعت کے حکم کو بدلنا چاہتا ہے کہ نہیں امانت نہیں ہے، میں بس باہر صورت ضامن ہوں۔ اور ضمان تغییر لحکم شریعت کے حکم کو بدلنا ہے۔ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ كَاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک پر اس بات کو لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، یعنی ان کا ضمان ان پر رد کر دیا جائے گا کہ تمہارا ضمان تمہیں اوپر نہیں آتا۔
یہ ایسے ہو گیا کہ اشتراط زمانی علی المودع والمستعیر، جیسے مودع اور مستعیر پر زمان کی شرط لگائی جائے کہ ایک آدمی کے پاس ودیت یعنی امانت رکھو اور آگے سے ایک ہو کہ اگر ضائع ہو گیا تو زمان دینا پڑے گا، امانت کو زمان ہی نہیں ہوتا۔ مستعیر، ایک آدمی آپ سے موٹر سائیکل لے گیا، کوئی چیز لے گیا، مستعیر کے قبضے میں شے مستعار امانت ہوتی ہے، اگر کوئی کہتے جی چیز لے کر جا رہا ہے لیکن زمان بھی دینا پڑے گا اس کا، تو ایسی صورت میں لکھا بین السلم میں فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا أي على المودع والمستعير شرعا فاشتراط الزمان يكون تغييرا للمشروع فلا يجوز۔ تو یہ دونوں طرح ہو سکتے ہیں، لا ضمان علیہما کی ضمیر مودع مستعیر کی طرف بھی جا سکتی ہے اور وکیل اور مضارب کی طرف سے بھی جا سکتی ہے کہ ان پر شرعاً کوئی زمان نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر زمان ڈالنا یہ شریعت کے حکم کو تبدیل کرنا ہوگا، اور کسی کو حکم شرعی تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، فلا یجوز، لہذا جائز نہیں ہے، چنانچہ زمان باطل ہوگا۔ وَكَذَا رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً، تو یہ مسئلہ پڑھ رہا تھا، وَكَذَا رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً، دو آدمیوں نے ایک ہی غلام بیچا ایک ہی سودے میں، مشترک غلام تھا، اکٹھے بیچا۔ کہاں ہے عاطف؟ اچھا میں نے ادھر مطالعے میں تجھے ادھر بٹھایا ہوا تھا، تو میں نے اور عاطف نے، ہمارا ایک ہی غلام تھا زاہد فرید، زاہد کو ہم نے بیچ دیا ایک ہی سودے میں کاشف کے ہاتھوں۔ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ، ہم دونوں میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی کے لیے اس کے حصہ ثمن کا ضامن ہو گیا، تو یہ ضمان بھی درست نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک ہی غلام ایک ہی صفقے میں کاشف کو بیچا، پھر میں نے کہا عاطف کو کہ جو تمہارے حصے میں 500 آتا ہے، 1000 کا غلام بیچا ہم نے، تمہارے حصے کے جو 5 حصے ثمن ہے میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ ضمان ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الضَّمَانُ مَعَ الشِّرْكَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، کیونکہ شرکت کے ساتھ بیچا گیا نا، دونوں غلام دونوں کا شریک تھا اور ہم دونوں اس کے شریک تھے اور ایک ہی سودے میں بیچا ہے، تو اگر یہ شرکت کے ساتھ ضمان درست ہو جائے یعنی دوسرے آدمی کے حصہ ثمن کا، تو یہ آدمی ضمان لینے والا وہ ضامن لنفسی اپنی ذات کے لیے ضمان لے رہا ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے کیسے؟ بین السور میں اذ ما من جزء من الثمن الا وهو مشترک بینہما بنایا، کہ یہ بین السور ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے جو چیزیں شائع ہوتی ہے اس کے ہر جز میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو غلام بیچا گیا ہے 1000 روپے کا، اس کے 1 روپے کے اندر بھی ہم دونوں شریک ہیں، دوسرے روپے میں بھی ہم دونوں شریک ہیں۔ جب اس کے حصہ ثمن کا 500 روپے کا مثلا منضامن ہوا، اس 500 میں بھی تو 250 میرے ہیں، تو گویا کہ میں اپنے حصہ ثمن کا ضامن، میرا بھی حصہ ہے، کیونکہ ہر روپے میں ہم دونوں شریک ہیں، لہذا میں یہ کہنا کہ بھی تیرے لیے 500 روپے کا میں ضامن ہوں، تو اس کا تو 500 کوئی الگ سے ہے ہی نہیں، تو آدمی اپنی ذات کے لیے ضامن بن رہا ہے، اور اپنی ذات کے لیے ضامن بننا وقت تقدم فسادہ، اس کا فساد ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ اپنے ذات کے لیے ضامن بننا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وَلَوْ صَحَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ خَاصَةً، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں خاص اپنے ساتھی کے حصے میں ضامن بن رہا ہوں، یؤدی الی قسمت الدین قبل قبضی، اگر ہم اس کو درست بھی قرار دے دیں، ہم یہ کہتے ہیں جی خاص اس کے ساتھی کا جو حصہ ہے نا اس کا صرف یہ ضامن بنا ہے، اپنے حصے کا نہیں، تو پھر اس میں ایک اور خرابی آئے گی، یؤدی الی قسمت الدین قبل قبضہ، تو یہ بات پہنچائے گی قبضے سے پہلے قرض کو تقسیم کرنے کی، کہ قبضہ ابھی قرض پر ہوا نہیں، اس سے پہلے قرضہ تقسیم ہو گیا، دیکھو اس سے ہم نے 1000 روپیہ ابھی نہیں لیا، اور 1000 روپے لینے سے پہلے ہم نے تقسیم بھی کر دیا کہ بھئی خاص تیرے والے 500 کا، خاص تیرے والے 500 کا مطلب قرضہ تقسیم ہو گیا، اور جب کہ قرضے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی تقسیم درستی نہیں ہوتی، تو اس لیے ولا یجوز ذالک، اور یہ بات بھی جائز نہیں، ذالک کا مشار ہونے ہے قسمت الدین قبل قبضہ، قرضے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو وہیں تقسیم کر دینا، آپ پڑھ چکے ہیں قرضے پر قبضے سے پہلے اس میں تصرف نہیں ہوتا، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا باعا عبدا مشترکا بینہما بصفقتین، برخلاف اس صورت کے، یعنی آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اس میں جائز ہوگا کہ ایک ساتھی اگر دوسرے کے لیے اس کے حصہ ثمن کا ضامن بن جائے تو یہ ضامن بننا درست ہوگا، وہ یہ ہے باعا عبدا، ایک ہی غلام بیچا لیکن بصفقتین، 2 صفقوں میں، غلام ہم دونوں کا مشترک تھا، پہلے یہ عاطف گیا اس کے پاس نے کہا جی میرا غلام ہے، آپ میرا آدھا غلام خرید لیں، اس نے سودے کو قبول کر لیا، اب وہ 500 کا ضامن ہو گیا تو وہ 500 اسی کو دے گا، مجھے تو نہیں دے گا، اس میں تو شریک نہیں ہوں، اس لیے کہ لأنہ لا شرکت، یہاں تو کوئی شرکت نہیں ہے، بنا میں لکھا ہے اس کے بعد اذ نصیب کل منہما ممتاز عن نصیب الآخر،
کیونکہ اب تو دونوں میں سے ہر ایک ایسا دوسرے سے الگ ہو گیا. میرا جو حصہ ہے وہ غیر مبی ہے اور اس کا حصہ جو ہے وہ مبی ہے. تو اس صورت میں لا شرکت. شرکت اس لیے کہا ہے کہ آگے لکھا ہے الا تری ان للمشتری ان یقبل، آگے لکھا ہے ویرد الاخر. مشتری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک کا حصہ قبول کر لے، ایک کا نہ کرے. مثلا اس نے جا کر الگ بیچا اور میں نے جا کر الگ بیچا، تو اب ہماری شرکت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا حصہ بیچ کر آیا 500 والا، میں نے اپنا حصہ بیچا، اور اس کو آگے حق حاصل ہے. وہ عاطف کو کہہ دے تیرے والا حصہ میں نے قبول کر لیا، عبد القادر کو کہے کہ تیرے والا حصہ میں نے قبول نہیں کیا، تو بالکل الگ الگ ہو گیا نا. شرکت تو کوئی نہ ہوئی کیونکہ صفقہ ایک نہیں ہے. ایک صفقے میں جب اس نے قبول کر لی پھر تو دونوں کا قبول کیا غلام. جب صفقے الگ الگ ہوئے ہیں اگرچہ اس نے دونوں کو ہی قبول کیا ہو، وَإِنْ آگیا رہا وَإِنْ قَابِلَ الْكُلَّ، اگرچہ اس نے پورا غلام ہی قبول کر لیا ہو، لیکن دراصل تو اس کو اختیار تھا کہ ایک قبول کرے اور ایک نہ کرے. جب اس کو اختیار تھا تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا. اسی لکھا ہے الا تری ان للمشتری ان یقبل نصیب احدہما، کیا یہ بات نہیں ہے کہ مشتری کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے حصے کو قبول کر لے، ویرد الاخر، اور دوسرے کو رد کر دے بین سور پر، ویقبض اذا نقض ثمن حصته، اور پھر اس کے حصے کی ثمن ادا کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لے. وَإِنْ قَبِلَ الْكُلَّ، اگرچہ کل کو قبول کر لے. یعنی اگرچہ اس کاشف نے پورا غلام ہم دونوں کی طرف سے قبول کر لیا، پھر بھی اس کے لیے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ثمن ادا کرے، اور ثمن ادا کرنے کے بعد اس کے حصے پر قبضہ کر لے، اور دوسرے کا ابھی ثمن ادا نہیں کیا تو اس کے حصے پر قبضہ نہ کرے. اس کے حصے پر قبضہ نہ کرنا کیسے ثابت ہوگا؟ ایک دن غلام میری خدمت کرے گا، چونکہ مثلا میرا حصہ اس نے قبول نہیں کیا یا میرے حصے کا بھی ثمن نہیں دی، تو جو اس کے حصے کو اس نے ثمن دے دی تو اس کے حصے کا قبضہ کر لے گا. یعنی ایک دن جس کو کہتے ہیں علی سبیل المحایات، کہ ایک دن یہ خدمت لے گا، کہے گا جی میں نے اپنا قبضہ کر لیا، ایک دن میں لوں گا. تو اس سے تو بالکل صاف نہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں شرکت نہیں ہے. جب شرکت نہیں ہے تو اب اگر میں اس کے حصہ ثمن کا ضامن بنتا ہوں اب ٹھیک ہوگا. سمجھ گے اس مسئلے کو؟ آگے وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ، یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے اور بڑا آسان مسئلہ ہے. آگے جو بھی سبق بچا ہوا ہے نا یہ سارا آسان ہے. اس کے الفاظ شروع میں تھوڑے مشکل ہیں، یہ نئے لفظوں کے، خراج ہے، نوائب ہے، قسمت ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت ہی آسان ہے. یعنی اس میں نا ایسی کوئی پیچیدگی نہیں ہے جیسے پیچھے صورت مسئلہ بنانا، پھر اس کو جوڑنا، یہ مقفول لہو ہے، یہ ضامن ہے، دیکھو اس کا اپنے حصے کا بن رہا ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی ہر سطر گویا کہ الگ الگ ہے، سطر پڑھتے جاؤ بس ترجمہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. صورتوں والے مسئلے وہ ختم ہو گئے. آگے ایک مسئلہ اس نے بنایا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ صورتیں بنانی پڑتی ہوں، یعنی بالکل آسان سا ہے، آپ پڑھتے بھی جائیں تو بھی صورت ساتھ ہی بنتی چلی جاتی. من ضمن عن آخر خراجہ، حذیفہ ضامن بن گیا کاشف کی طرف سے کاشف کے خراج کا، و نوائبہ، اور کاشف کے نوائب کا، و قسمتہ، اور کاشف کی قسمت کا، فہو جائز، تو اس کا یہ ضامن بننا جائز. خراج کیا چیز ہے، نوائب کیا چیز ہے، قسمت کیا چیز ہے، ان تینوں کی تشریح آگے الگ الگ کر کے وہ بتا رہا ہے کہ خراج کیا ہے، نوائب کیا ہے، قسمت کیا. اما الخراج، تشریح شروع کر دی لف و نشر مرتب کے طور پر. بہر خراج کیا بلا ہے یا کیا چیز ہے، تو وہ اس کو بتا رہا ہے. خراج فقط ذکرنا ہو، خراج کو ہم، خراج کا مسئلہ ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں. البتہ خراج کا ترجمہ سے نہیں کیا، خراج کا ترجمہ کر دوں. خراج کا مطلب ہے زمین کا ٹیکس، خراج کا مطلب زمین کا ٹیکس. اور نوائبہ، نوائب کا لفظی ترجمہ ہے آفات اور مصائب. پہلے آپ کو ترجمہ لکھوا دو. نوائب کا مطلب لفظی ترجمہ ہے آفات اور مصائب. اور آفت اور مصیبت پوچھ کر آتی ہے، اچانک آتی ہے، اچانک آتی ہے نا، آدمی پر مصیبت آ گئی. تو یہاں اسی سا لازمی معنی مراد لیا گیا ہے نوائب کا غیر مستقل ہنگامی ٹیکس. غیر مستقل ہنگامی ٹیکس، ایک ہوتا ہے ٹیکس مستقل، اس کو خراج کہتے ہیں. مثلا زمین ہے ذمہ کے پاس، اس نے کہا جی آپ نے ہر سال اتنے پیسے دینے، یہ مستقل ٹیکس ہے. ایک ٹیکس بادشاہ لگاتا ہے غیر مستقل ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے. پل ٹوٹ گیا ہے تو خزانے میں پیسے جمع نہیں، اس نے کہا لوگوں سے ٹیکس دو سارے، تو یہ غیر مستقل ٹیکس ہے. کوئی اور ایسا کام پڑ گیا، اس نے غیر مستقل ٹیکس سے لے لیا، تو نوائب کا معنی غیر مستقل ٹیکس، یہ ترجمہ کریں گے. یہی غیر مستقل ٹیکس. حکومت ہمارے ہاں تو چونکہ حکومت اس طرح ٹیکس مقرر نہیں کرتی ہمارے ہاں، تو اس کے تو ایک نظام بنا، اس کے ساتھ سارے ہی چل رہے ہیں. لیکن اگر حکومت کو کسی جگہ پیسے کی ضرورت پڑ گئی، جیسے ہاں یہ تھا ٹیکس تو نہیں تھا تو چندہ ہی، اس کو ٹیکس کی ضرورت بنا دیتے، نوائب بن جاتا. یہ عمران خان نے جب یہ بھاشا ڈیم کو، بھاشا ڈیم تھا نا، بھاشا ڈیم کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے، اس نے کہا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں ہوگی تو ہم پانی کے معاملے میں تنگ ہو جائیں گے. اگر وہ اس صورت میں ہر ملازم پر، ہر تاجر پر کوئی ٹیکس لگا دیتا
میں جس کی جتنی تنخواہ ہے اس کی 2% دے، مثلا ہر کوئی اپنی تنخواہ کے حساب سے دے، تو یہ غیر مستقل ٹیکس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ قسمت ہو، اور اس کی قسمت کا لفظ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے ترجمہ، اس لیے وہیں آگے آ جائے گا اگلے صفحے میں۔ اما الخراج، خراج کا حکم تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم کہاں بیان کر چکے ہیں؟ ہم نے کہا تھا رہن اور کفالہ یہ دونوں کا خراج میں جائز ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا خراج میں کفالہ جائز ہے، تو یہاں بھی وہ خراج میں کفالہ کی بات ہی چل رہی ہے، یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے۔ وہ یخالف الزکوٰۃ، خراج کا معاملہ زکوٰۃ کے برخلاف ہے، یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ خراج بھی بادشاہ وصول کرتا ہے، زکوٰۃ بھی بادشاہ وصول کرتا ہے۔ پہلے یہ زمانہ ہوتا تھا نا کہ بادشاہ کی طرف سے عامل اور ساعی آتا تھا، وہ زکوٰۃ وصول کرتا تھا، اور خراج وصول کرنے کے لیے بھی بادشاہ کی طرف سے آدمی آتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں فرق ہے کہ خراج میں تو کفالہ ہوگا، زکوٰۃ میں کفالہ نہیں ہوگا۔ وہ یخالف الزکوٰۃ کا مطلب ہے کہ حیث لا یجوز کفالۃ الزکوٰۃ، اس میں کفالہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وجہ لأنها مجرد فعل، کہ زکوٰۃ یہ مجرد فعل ہے، ایک فعل ہے، ایک عبادت ہے، عبادت افعال کا نام ہوتا ہے، تو چونکہ یہ عبادت ہے تو یہ ایک فعل ہے، اور فعل کا کفالہ نہیں ہوتا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے پیچھے واجب کلاس پڑھے تھے، جو فعل ہوتا ہے اس کا کفالہ نہیں ہوتا، کفالہ ہوتا ہے کسی عین کا، کفالہ ہوتا ہے کسی دین کا۔ یہ زکوٰۃ یہ فعل ہے، عبادت ہے، تو عبادت کا کفالہ نہیں ہوتا، فعل ہے۔ اس کی دلیل ولہذا، چونکہ یہ فعل ہے، لا تؤدى بعد موته من ترکته الا بوصیۃ، چونکہ یہ فعل ہے تو میت کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے ادا نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مرنے والا خود مر چکا ہے، تو اس کا فعل کیسے سر انجام دیا جائے گا؟ اس میں فعل کرنے والا فعل ہی نہیں رہا، تو اس لیے اس کے ترکے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، الا بوصیۃ، مگر یہ کہ وہ وصی بنا جائے، یعنی وصیت کر جائے، مگر یہ کہ وہ وصیت کر جائے، کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے زکوٰۃ دینا، اب تو اس کے اس قول کی وجہ سے ادا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کے مال میں سے تقسیم ترکہ سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دین نہیں ہے، جبکہ دین میت کے ترکہ میں سے وصیت نہ بھی کر جائے تو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ فعل تھا، تو اور اس میں ہم کیوں زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، کفالہ واجب کرتے ہیں خراج میں؟ چونکہ خراج دین ہے، اور دین ہونے کی وجہ سے دین کا کفالہ ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ دین نہیں ہے، تو اس لیے اس کا زکوٰۃ کا کفالہ نہیں ہوگا۔ دین اس لیے نہیں ہے زکوٰۃ کہ مرنے کے بعد میت کے مال میں سے اس کی وصیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ آدمی کا دین اس کے مرنے کے بعد اس کی ترکے میں سے اس کی وصیت کے بغیر بھی ادا کیا جاتا ہے، وصیت نہ بھی کیا جائے پھر بھی۔ زکوٰۃ چونکہ دین نہیں ہے اور کفالہ دین کا ہوتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا کفالہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک مجرد فعل ہے، اور افعال کا کفالہ نہیں ہوا کرتا، دین کا ہوا کرتا ہے، اور خراج دین کے زمرے میں آتا ہے۔ آگے ایک بات اور بھی ہوتی ہے، جو دین ہوتا ہے نا، وہ اس کا مطالبہ انسانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، اس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میرے حصے کے پیسے دے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، وہ خود دے گا، اور جو دین ہوتا ہے وہ مطالب من العباد ہوتا ہے، تو اس لیے بھی زکوٰۃ میں اور خراج میں فرق ہے۔ پھر جو خراج ہے وہ مال مضمون ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال غیر مضمون ہے، کہ خراج میں جو ٹیکس دینا ہے اس وہ مال آپ کو باہر صورت دینا پڑے، آپ پر ضمان ہے اس مال کا، یعنی مثلا آپ نے خراج میں 50,000 دینا ہے، یہ مال مضمون ہے کہ آپ کو اس 50,000 کو دینا پڑے گا، وہ کہتے ہیں یہ 50,000 مجھ سے ضائع ہو گیا تھا تو صحیح میرے پاس، میں نے پورا سال اکٹھا کر رکھا، تو ہمیں کہیں گے نہیں پھر بھی ہمیں یہ دو، اس کا ضمان ادا کرو، یعنی یہ 50,000 روپیہ دین مضمون ہے، مال مضمون ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال غیر مضمون ہے، اس لیے کہ کسی کو 50,000 روپیہ تھا اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی، وہ 50,000 پورا ہی ضائع ہو گیا، تو اس پر کوئی ضمان ڈالیں گے؟ آپ نہیں ڈال سکتے، جبکہ خراج میں یہ نہیں ہوتا، خراج میں آپ پر جو پڑ گیا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفالہ وہ مضمون میں ہوتا ہے، غیر مضمون میں نہیں ہوتا، لہذا زکوٰۃ میں کفالہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے دلائل اس بات کے دیے کہ خراج اور زکوٰۃ بظاہر دیکھنے میں اگرچہ ایک جیسے لگتے ہیں کہ دونوں کو حاکم وقت کی طرح سے وصول کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، خراج کا کفالہ جائز ہے اور زکوٰۃ کا کفالہ جائز نہیں۔ وَأَمَّا النَّوَائِبُ، آگے نوائب کی بات تھی۔ نوائب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا میں نے عرض کیا تھا نا، غیر مستقل ٹیکس۔ انہوں نے کہا فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقٍ، اگر اس ٹیکسوں سے مراد وہ ٹیکس ہوں جو ٹیکس برحق ہوں، یہ ترجمہ کریں گے ما یکون بحق، برحق، جو ٹیکس برحق ہوں، یعنی بادشاہ نے، حاکم وقت نے صحیح ٹیکس لگایا ہے، جیسے مثلا صحیح ٹیکس وہ بتا رہے کا کر یہ نہری، کر یون ہوتا ہے یا قرا ہوتا ہے، دیکھا لوگوں میں کسی نے
کرا یکری کرین ہے میرے خیال میں، کرین کرا یکری کرین مصدر ہے کھودنا، کا کرئی نہر المشترکی، جیسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے مشترکہ نہر کا کھودنا۔ مشترک آگے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ کرئی نہر المشترکی للعامۃ، یعنی عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے مشترک نہر کا کھودنا۔ ایک نہر مشترک ہے، سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اس کو کھودو، یعنی خزانے سے پیسے بھجوا کر کھدوانے کی ہمت نہیں ہے، لہذا تم لوگ خود ہی کھودو۔ جب ان میں سے کھودا گیا، ہاشم نیچے دیکھو، نحو یقضی القاضی بقرء نہر مشترک بینہ و بین غیرہ شرکۃ خاصۃ فابى واحد منهم من القرء، دو آدمی تھے، ان کے درمیان نہر کھودنے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تم دونوں نہر کھودو، ان میں سے ایک نے نہر کھودنے سے انکار کر دیا، وانفق شریکہ بامر القاضی، دوسرے شریک نے قاضی کے حکم سے اس پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ واضح بات ہے نہر کھدوانے میں خرچہ تو آئے گا، تو وہ اس پہ جو دوسرا ساتھی ہے، قاضی نے کہا تم دو آدمی ہو، مشترک نہر ہے، تم کھودو، اور وہ نہر کھودنے میں لگے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا میں نہیں کھودتا، دوسرے شریک نے قاضی کے حکم سے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ یسیر حصۃ الآب دینا فی ذمتہ، جس نے انکار کیا تھا اس کے حصے کے جو خرچہ آیا دوسرے نے برداشت کیا، وہ اس آبی یعنی منکر کے کھاتے میں دین ہو جائے گا۔ فیصح الکفالۃ بہا، اگر کوئی آدمی اس کا کفیل بن جاتا ہے کہ یار اس نے جو پیسے آپ کو دینے ہیں، اپنے حصے کی، اس کے حصے کی نہر کو دی ہے، وہ اس کے سر پر جو دین پڑ رہا ہے میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ ضامن بننا ٹھیک ہوگا۔ آگے وَأَجْرِ الْحَارِثِ، چوکی محلہ، محلے کے چوکی دار کی اجرت، آگے لکھا بھی ہے وَقَضَى أُجْرَةُ الْحَارِثِ بَيْنَ قَوْمٍ مَضْمُونَةٌ يَصِحُّ الزَّمَانُ بِهَا، اسی طرح جو حارث کی اجرت ہے کچھ لوگوں کے درمیان، محلے والے ہیں، قاضی نے ان کے درمیان سب میں اجرت تقسیم کی ہوئی ہے کہ بھئی اس کی تنخواہ 10,000 ہے، ہر گھر والا 500 دے گا مثلا، تو یہ اس کا ضمان لینا درست ہوگا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے نہیں دیے پیسے، وہ قاضی کے حکم سے اس نے ادا کر دیے، اس پر دین پڑ گیا کہ تم نے 500 نہیں دیے، دوسرا آدمی کہتا ہے یار اس نے جو اپنے حصے کے پیسے نہیں دیے اور اس کی جگہ تم نے ادا کیے ہیں، قاضی کے حکم سے بظاہر ہوگا، تو میں اس کا کفیل بنتا ہوں، تو اس کا یہ کفیل بننا ٹھیک ہوگا۔ والموظف، موظف کا معنی ہے مقرر کردہ مال، قاضی نے کچھ مال مقرر کی ہے، قاضی کی طرف سے مقرر کردہ مال، نیچے لکھا نا المقرر من جہت الامام عند خلو بیت المال، قاضی نے لوگوں پر پیسے مقرر کر دیے، بیت المال میں گنجائش نہیں تھی، کس لیے مقرر کی؟ لتجہید الجیش و فداء الاسارہ، مسلمانوں کے لشکر کو تیار کرنا تھا، کہیں جنگ کے لیے جانا ہے تو لشکر کی تیاری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو قاضی نے سب پر پیسے مقرر کر دیے۔ وفداء الاسارہ، یا قیدی کہیں پھنس گئے تھے مسلمانوں کے، ان کو چھڑانا تھا اور بیت المال میں پیسے نہیں تھے، اس نے لوگوں پر پیسے مقرر کر دیے، وہ پیسے جو مقرر ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کے حصے میں جو آیا اس نے وہ پیسے نہیں دیے تو اس پر وہ دین ہو گیا، اس کی طرف سے کوئی کفالہ کرنا چاہے تو یہ کفالہ ٹھیک ہے۔ وغیرہ، اسی طرح کی دوسری باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جازت الکفالۃ بہا علی الاتفاق، بالاتفاق ان نوائب کا کفالہ بالکل جائز ہے۔ وان ارید بہذہ النوائب ما لیس بحق، اور اگر ٹیکسوں سے وہ ٹیکس مراد لی جائے جو بر حق نہیں ہے، نیچے لکھا بین الظلم بل ہوا ظلم، بلکہ وہ ظالمانہ ٹیکس ہیں، جیسے مثلا کل جبایات فی زماننا وہی التی تاخذ الظلمۃ فی زماننا ظلما، وہ ٹیکس جن کو ہمارے زمانے میں تاخذ الظلمۃ، ظالم کی جمع ہے ظلمۃ، کافر کی جمع کفرۃ، جیسے ظالم بادشاہ ہمارے زمانے میں ظلماً وصول کر رہے ہیں، اس طرح کے جو ظالمانہ ٹیکس وصول ہو رہے ہیں، ان ٹیکس کے اندر کفیل بننا، کسی آدمی پر ٹیکس ڈالا گیا اور نہ حق تھا، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ وممن یمیل الی الصحۃ، بعض کہتے ہیں کہ ان ٹیکسوں کا کفیل بننا بھی درست ہے، وہ صحت کے قائل ہیں، جو اس کے صحت کی طرف میل ہیں ان میں سے ہیں الامام علی البزدوی، امام علی البزدوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بعض کا یہ قول ہے۔ وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدْ قِيلَ، اب تیسری چیز قسمت تھی نا، قسمت کیا چیز ہوتی ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ فَقَدْ قِيلَ، ایک قول تو اس کی تشریح میں یہ کہا گیا ہی النوائب بعینھا، یہ بعین ہی وہی نوائب ہے، نیچے لکھو وحینئذ یکون روایت بالواو، تو روایت بالواو ہوگا اور یہ واو عطف تفسیری ہوگا، یعنی ہوگا نوائبہ و قسمتہ میں واو ہوگا، اور قسمت سے مراد بھی نوائب ہے، یعنی جیسے ظلم و جور لکھتے ہیں، قرب و جوار لکھتے ہیں، تو یہ مترادفات ہوں گے، یا او حصۃ منہا والروایت بأو، یا پھر یہ اس نوائب سے مراد، اس قسمت سے مراد وہ ٹیکسوں کا کوئی ایک حصہ ہے، یعنی اس کا کوئی ایک حصہ کسی پر ڈال دیا گیا، تو پھر روایت او کے ذریعے سے ہوگا، نوائب اور چیز ہے اور جو قسمت ہے اس کا کوئی ایک حصہ ہے، تو اب روایت ہوگی او کے ساتھ، یہ الگ چیز ہے۔ وکیلا، اور ایک قول یہ کہ ہی نائبۃ الموظفۃ الراتبۃ، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے
قسمہ سے مراد دائمی مقرر کردہ ٹیکس، نائبہ ٹیکس، موظفہ مقرر کردہ، راتبہ دائمی۔ بعضوں نے کہا ہے قسمہ سے مراد ہے دائمی مقرر کردہ ٹیکس، سمجھ گئے ترجمہ؟ والمراد بالنوائب ما ینوبہ غیر راتب، اور نوائب سے مراد یہ ہوگا انہیں کہ جبکہ جو نوائب ہیں اس سے مراد وہ ٹیکس ہیں جو انسان کو غیر دائمی طور پر پیش ہے۔ والمراد بالنوائب، نوائب سے وہ ہوگا ما ینوبہ، جو انسان کو پیش آئے، غیر راتب، غیر دائمی طور پر، یعنی ہنگامی طور پر، مستقل طور پر نہ آئے، کبھی کبھار آئے۔ جیسے حکومت کو کوئی فلاحی کام درپیش ہو گیا، مثلا پل ٹوٹ گیا، اس کی اصلاح کے لیے اس کو پیسے لینے کی ضرورت پڑ گئی، تو یہ نوائب ہوگا۔ تو اب ان کو فرق یہ پڑ گیا، وکیلہ سے تشریح کر رہا ہوں، ہی نائبۃ الموظفۃ راتبہ، وہ کہتے ہیں قسمت سے مراد وہ ٹیکس ہیں جو دائمی ہو اور مقرر کردہ ہو۔ دائمی مقرر کردہ کی مثال یہ ہے جیسے کسی چوکیدار کو تنخواہ دینے کے لیے اہل محلہ پر ہمیشہ کے طور پر ماہانہ مقرر کر دیا ہو، بس آپ ہمیشہ اس کا ٹیکس دیتے رہیں گے، فکس کر دیا، اور یہ کوئی ہنگامی نہیں ہے، ان کے اوپر تاحال تادم حیات دیتے رہیں گے۔ یہ ہو گیا ترجمہ نائبۃ الموظفہ راتبہ کا۔ اور جو دوسرا ہے المراد بالنوائب ما ینوبہ غیر راتب، تو اس سے مراد وہ ہوگا جو غیر دائمی طور پر پیش ہے، جیسے اچانک پل ٹوٹ گیا، اچانک کوئی کام کرنا پڑ گیا۔ والحکم ما بیناہ، اور نوائب کا حکم تو پیچھے ہم نے بیان کر دیا ہے، ابھی بیان ہو گیا ہے۔ چلو